السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ناول ہے اس کا نام ہے میرا محافظ، جس کو لکھا ہے سلمیٰ خان نے، اور جو کہ میں آج آپ کے گوش گزار کرنے آئی ہوں۔ یہ داستان ہے بھروسے کی، یہ داستان ہے اعتبار کی، یہ داستان ہے محبت کی، یہ داستان ہے دو اجنبی لوگوں کی، یہ داستان ہے ٹوٹے دلوں کی، یہ داستان ہے غمزدہ لوگوں کی، یہ داستان ہے الگ لوگوں کی، یہ داستان ہے پریشے اور برہان کی۔ سورج چڑھ چکا تھا، پرندوں کی چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھی، ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی، مگر اس کی زندگی میں روشنی نہیں تھی، اس کی زندگی ہمیشہ اندھیروں میں رہتی تھی۔ پریشے، کپڑے اتار کے نیچے لاؤ۔ آپی کی آواز پر وہ چھت پہ چڑھ گئی۔ آج تم نے پڑھنے نہیں جانا؟ آپی نے سوال کیا۔ نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ کچھ خاص نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اسی وقت کچن سے آواز آئی، بیماری کا تو بہانہ ہے، اسے تو صرف کاموں سے بچنا ہے۔ اور اسی آواز پر وہ سہم گئی۔ آپی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ڈرو نہیں۔ اس کی تائی زور زور سے اس کو باتیں سنا رہی تھی۔ امی بیچاری پورا دن کام کرتی ہیں، کام کر کے تھک گئی ہیں، طبیعت بھی نہیں ٹھیک، اور آپ ہر وقت تانے دیتی رہتی ہیں۔ آپی نے اس کا تحفظ کرنا چاہا۔ تم چپ کر جاؤ، تمہیں اس کی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ تو مر گئے، ہمارے سر پہ ڈال گئے، اس کا کیا کریں ہم؟ نہ کام کی نہ کاج کی، صرف ہمارے سروں پہ سوار رہتی ہے۔ کاش ماں باپ کے ساتھ یہ بھی مر جاتی۔ اور اسی وقت آپی نے بات کاٹی۔ اف ہے امی، کبھی آفس سے چھٹی ملتی ہے، گھر میں سکون کا ایک پل نہیں ملتا۔ تم چلو جا کے اپنا سبق دہراؤ۔ پریشے کو بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن وہ اسکول جانے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ بہت چپ چاپ رہنے والی لڑکی تھی، کسی نے اس کو زیادہ بولتے ہوئے سنا نہیں تھا۔ جب بھی بولتی صرف کام کا ایک حرف بولتی، اگلے حرف میں چپ ہو جاتی۔ پریشے کے ماں باپ کی بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی تائی امی لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب سب لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو اللہ آپ کے لیے ایک ایسا انسان ضرور بناتا ہے جس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے، اور وہ ہے تائی امی کی بیٹی فائزہ۔ فائزہ نے بچپن سے پریشے کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ فائزہ کی عمر 32 تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر والے اور اس کی ماں کی ضد تھی کہ وہ کر لے شادی، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی۔ وہ اسے سپورٹ کرتی تھی، اسے سمجھاتی تھی، ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ پریشے بہت محبت کرتی تھی فائزہ سے۔ جب بھی کہیں شاپنگ وغیرہ پر جاتی تو پریشے کے لیے نئی چیزیں لاتی۔ پریشے کا بالکل ماؤں کی طرح خیال رکھا تھا۔ فائزہ لوگوں کے گھر میں صرف 7 افراد تھے: پریشے، فائزہ، اس کے ماں باپ، فائزہ کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ کوئی بھی پریشے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ فائزہ نے بہت کوشش کی اس کو پڑھانے کی، مگر وہ اسکول جانے سے ڈرتی تھی، لوگوں سے گھلنے ملنے سے ڈرتی تھی، اس کو ہر چیز سے ڈر لگتا تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا، بال کمر سے نیچے تک تھے، خوبصورت تھی آنکھیں، ایسی تھی جیسا گہرا سمندر ہو، اور ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے جیسے اب برسنے والے ہیں۔ وہ بہت معصوم تھی، مگر گھر والوں کو اس کی معصومیت، اس کی چالاکی لگتی تھی۔ سارا کام کرتی تھی مگر کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ فائزہ صبح آفس جاتی تھی اور شام کو لوٹتی تھی۔ فائزہ کی چھوٹی بہن کالج میں تھی جو پریشے سے 1 سال چھوٹی تھی، اور فائزہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ فائزہ کے بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کام کرنے سے قاصر تھے۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ کدھر ہے تمہارا دھیان؟ دودھ گرا دیا نا تم نے؟ تمہارے ماں باپ قبر سے اٹھا کر یہاں نہیں پیسے بھیج رہے جو تم یہاں ضائع کر رہی ہو۔ سارا دودھ گرا دیا، عقل نہیں ہے تم میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تائی امی، میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا، میں بند کر رہی تھی، وہ اپنے آپ گر گیا۔ زیادہ نہیں گرا، میں صاف کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ وہ ڈرتی پیچھے ہٹ گئی اور پھر کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے اکثر جب ڈانٹتے تھے تو وہ کمرہ بند کر کے روتی تھی اور اللہ پاک سے شکوہ شکایتیں شروع کر دیتی تھی کہ یا اللہ، تو نے میرے نصیب میں ایسا کیوں لکھا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں کوئی کرتا؟ اور وہ کافی دیر شکایتیں کرتی رہتی، اور جب اس کا دل شکایتیں کر کر کے بھر جاتا تو آنکھیں صاف کرتی، باہر آتی، پھر سے کام کرنا شروع ہو جاتی۔ آج اس کے گھر میں اس کا کزن آیا تھا۔ السلام علیکم آز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ماہم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور بتائیں مومانی ماموں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بس بیچاری میری اکیلی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا ہے، دفتر میں کام کر کے واپس آتی ہے،
پھر بھی گھر میں دفتر کھول کے رکھتی ہے، یہاں پر بھی کام وہاں پر بھی کام۔ اور بتاؤ کیسا جا رہا ہے تمہارا کالج؟ صحیح جا رہا ہے؟ بھائی آپ بتائیں، پریشے کا حال بتاؤ۔ ٹھیک ہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ماہم نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو فائزہ آئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں فائزہ باجی؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ جی بس مصروف تھا، اسی لیے نہیں آ سکا۔ آپ بتائیں کیسا جا رہا ہے آپ کا آفس؟ بس ٹھیک جا رہا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ ماہم بھائی کے لیے چائے بنا دو۔ میں؟ کیوں؟ بھائی مجھ سے اچھی چائے نہیں بنتی۔ اب پریشا کو بولیں، وہ اچھی بناتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں۔ پریشا اندر گھبرائی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا باہر آؤ، چائے بنا کے دو بھائی کو۔ ابھی پلیز آپ ماہم کو کہہ دیں یا کسی اور کو کہہ دیں، مجھے نہیں جانا ان کے سامنے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان سے کیوں ڈر لگتا ہے میری گڑیا کو؟ میں ہوں نا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں آپ ہی کچھ نہیں ہوا، بس مجھے نہیں جانا، پلیز آپ کسی اور کو بول دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں کسی اور کو۔ ہم یہاں آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں اور آپ کمرے کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ جیسے کسی نے اس کے کان میں کہا تھا، وہ اچانک سے مڑی تو پیچھے آس کھڑا تھا۔ آس بھائی آپ یہاں؟ وہ گھبرائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں نا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں کمرے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہو۔ اتنا بھلا کیوں تڑپاتی ہو؟ ہم سے تو اب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کمرے سے نکلنا چاہتی تھی مگر وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں بتا دوں گی آپ ہی کو کہ آپ مجھے ڈراتے ہیں، وہ ہنس کے بولا۔ تو بتا دو، کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور میں تمہیں ڈرا تھوڑی رہا ہوں، میں تو تم سے محبت کر رہا ہوں، تو تم بھی میری محبت کا جواب محبت سے دو۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے ڈر ڈر کے بولا، آپ بہت برے ہیں، اور وہ مسکرانے لگا۔ کوئی نئی بات کرو، یہ پتہ ہے مجھے۔ اسی لمحے ایک اور آواز آئی، یہ کہاں گیا؟ اس کے لیے تو چائے بنائی تھی۔ اور اس نے اچانک دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ جی میں یہیں تھا، آپ چائے لائی ہیں؟ ہاں یہ پی لو۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، پریشا نے سکون کا سانس لیا۔ اس سے وہ بچپن سے ہی ڈراتا تھا، زبردستی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ وہ جب بھی آتا تھا پریشا چھپ جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا تھا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔